السلام علیکم ایس آر جی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ کچھ دو چار باتیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ رائے صاحب، کتنے وعدے کتنے وعید آپ کریں گے؟ اور حقیقت جو آپ نے لوگوں سے چھپائی، اس میں سے ایک حقیقت کا مجھے آج پتہ چلا، اور دل کو تھوڑا رنج بھی ہوا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی عمران خان کی طرح دین اسلام کا ٹچ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کا ٹچ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آپ کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور قسم و قرآنوں پہ یقین کر دیتے ہیں۔ آپ صرف میرے اس میسج کو سن کر اس کی وضاحت کیجیے گا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے، اور کنفرم کیجیے گا اس خبر کو، اس بات کا جواب دیجیے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ نیب کے نوٹسز سے، ایف آئی اے کے نوٹسز سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اداروں کا سامنا کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے بھائی جان کا شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑے؟ آپ کے بھائی جان صاحب جو ہیں وہ بھی تو اداروں کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی اداروں کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دم دبا کے بس دبئی بھاگ جائیں اور ساتھ میں ہماری چچی جان کو بھی لے جائیں کہ اب کون سا ہم نے پاکستان آنا ہے اور کون سا ہم لوگوں نے ادھر رہنا ہے۔ لوگ آپ کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ دبئی بھی دور نہیں ہے، آپ کے سروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ مطلب غلط ٹریک پہ ان کو چلانا چھوڑ دیں، بس کر دیں۔ آپ تو ملک نویز صاحب کو بھی میرا خیال ہے نہیں چھوڑا ہوگا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں اور ایف آئی اے نیب کی طرف سے نوٹسز آپ کو جاری ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیف الرحمان صاحب سے کہیں، اگر ان کے اندر انسانیت ہے تو لوگوں کو سیدھے راستے سے صحیح طریقے سے پیسے دینا شروع کر دیں۔ جو ان کو 7-8 بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا یکدم، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد کرے گا، اگر وہ نیت صحیح رکھتے ہیں پیسے دینے کی۔ جو آپ کو وہ دے رہے ہیں، جو سکیور انیکس کو دے رہے ہیں، جو وڈراول کی مد میں دے رہے ہیں، وہی غریبوں مسکینوں یتیموں کو دینا شروع کر دیں، چھوٹے طبقے سے دینا شروع کر دیں۔ اللہ بھی ساتھ دے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ اور یہ جو 2.5 ارب 3 ارب اداروں کو کھلا رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہمیشہ وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جو میرا خیال ہے جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس ٹائم نا ظالم اور جابر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ ان کو دو ٹوک نہیں کہہ رہے، بھائی سیدھے طریقے سے لوگوں کے پیسے واپس کرنا شروع کر دو۔ یہ تمہیں جو 8-7-10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا، کوئی انسانیت والے کام کرو اور یقین کر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ غرق کرے، ابھی اب دعائیں آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوتی ہوں کہ کبھی بھی جو ظالم ہوتا ہے نا، یہ جابر ہوتا ہے یا کسی کا جو حق مارتا ہے، غاصب ہوتا ہے، میں آنکھوں دیکھی بات ہے، اس کو اتنی آسانی سے موت نہیں آتی نا، اس کو اتنی آسانی سے وہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، 1 بار دیتا ہے، 2 بار دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اس کی رسی کھینچتا ہے۔ سیف الرحمان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، جب وہ جیل سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مہلت دی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے ہوگا، لیکن وہی ایز یوزول آپ لوگوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ تو آسمانوں پہ چڑھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو سیف الرحمان کے لیے میرا پیغام ہے، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو۔ تم اپنا خون بھی اداروں کو پلا دو گے نا تو یہ ادارے تمہارا کبھی نہیں بنیں گے۔ جیل تو ہوگی، اللہ کے بھی چور ہوگے، لوگوں کے بھی چور ہوگے، اور آخرت میں بھی چور ہوگے، اور دنیا میں بھی چور ہوگے، اور اتنی آسانی سے کبھی موت نہیں آتی ظالم اور جابر کو اور غاصب کو، جو کسی کا حق غصب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگوں کو چکری چپڑی باتوں سے پھیلا پھسلا کے اور ان کو نا کرنا بند کر دو۔ کم از کم ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں، ہم تو مزید کسی دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ وہی بات ہے، آپ لوگ آب زمزم سے بھی دھل کے آ جائیں نا تو ہمیں آپ لوگوں پہ اعتبار اب بالکل بھی 1% بھی نہیں رہا۔ ہمیں اپنے پیسوں سے سروکار ہے، ہمیں اپنے پیسے چاہیے، ہر صورت چاہیے، چاہے وہ بدماشی طریقے سے وہ ہمیں دے، چاہے وہ شریفانہ طریقے سے دے، وہ تو ہم لے کے رہیں گے، وہ جیسے مرضی ہم ان سے لیں۔ اور دوسری بات ہے، آپ کہتے تھے نا کیا کر سکتی ہیں آپ، کیا کر سکتی ہیں آپ نے صرف 10 دنوں میں دیکھا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ نیب کے نوٹسز
FIA کے نوٹسز اور اب ECL میں نام. اب یہ دیکھیں کہ اب آگے میں کیا کر سکتی ہوں. 26 تاریخ کا صرف انتظار کیجیے گا جب سیف الرحمان آئیں گے، تشریف لائیں گے عدالت میں. اگر اس بار بھی نہیں آتے تو پھر آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو اس ٹائم پھر ہم دیکھیے گا کہ ہم خواتین کر کیا سکتی ہیں. السلام علیکم بردر. ان کے میسج میں، ان کے سوالوں میں ہی ان کے اپنے جوابات ہیں. میں وہ جو ایک ورڈ یوز کیا کرتا ہوتا نا کہ تعلیم کے لیے کوئی ڈگری ہوا کرتی ہے لیکن جہالت کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتی. اب جن اداروں کی طرف وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں انہی پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اداروں کو 2.5 ارب روپے کھلا دیے گئے تو فلانا کر دیا گیا تو ٹیرا کر دیا گیا. اگر ان کی اس بات کو پہ یقین کر لیا جائے کہ ادارے کرپٹ ہیں، انہوں نے اربوں روپے لے لیا سیف الرحمان نیازی سے، تو پھر کیا وہ لوگوں کی بات سنیں گے یا ان کی بات سنیں گے؟ یہ جس طریقے سے ایک چٹکی بجاتے ہوئے FIA نیب نوٹسز لعنت اللہ علی الکاذبین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے سنگل نوٹس ریسیو نہیں ہوا. ون تھنگ. نمبر 2، جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے. بندے کا نام ECL میں اور وہ ملک سے باہر چلا جائے گا، آن ریکارڈ چلا جائے گا، ان ایڈوانس بتا کے جائے گا، ویڈیو شیئر کر کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں ملک سے باہر. ون تھنگ. نمبر 2، اگر کسی کے پاس اتنا کچھ ہے نا تو وہ گروپ میں شیئر کرے نا، پروف کرے نا. صرف باتیں کرنے سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور رہی بات سیف الرحمان نیازی کیا کر رہا ہے، جتنا وہ میرا سیف الرحمان نیازی اتنا انہی کا ہی ہے. اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں. بڑی ایک سمپل سی بات ہے. یہ صبح دوپہر شام اٹھ کے صرف شرلیاں چھوڑنا، وہ جیسا بندہ خود جاہل ہو وہ دوسروں کو بھی اسی طریقے سے جاہل ہی سمجھے گا. کامن سینس کی بات ہے، کسی وکیل سے پوچھ لے. میں نے آپ کو کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ کوئی نوٹس آج دن تک سرو نہیں ہوا. کیا کیا ہے میں نے، مجھے یہ بتا دیں. کسی نے مجھے پیسے دیے ہیں؟ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صرف جو قتل و غارت سے لوگوں کو بچایا وہ میرا قصور ہے، اس کے اوپر مجھے نیب نوٹس جاری کرے گی؟ کیا ہو گیا ہے؟ ون تھنگ. نمبر 2، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے. وہ جو ورڈ یوز کرے نا، سروں تک پہنچیں گے. پہلے پتہ نہیں انہوں نے کتنے سروں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ابھی پہنچ جائیں گے. حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. ہم عزت کے ساتھ بات کریں لیکن ان کو عزت ہضم نہیں آ رہی، نہیں ہو رہی، اس لیے یہ الٹیاں کر رہے ہیں. تو میرے پاس ان کے لیے کوئی کسی قسم کی، چونکہ یہ فضولیات کا کیا جواب دیتے رہیں گے. وہ ایک شرلی چھوڑ دیں گے، ہم ان کے ہر میسج کا جواب دیں گے. میں نے آپ کو کلمہ پڑھ کے کہا ہے کوئی نوٹس کہیں سے بھی سرو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر شیئر کریں نا. ون تھنگ. اور پھر جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے کہ بندے کا نام ECL میں ہو اور وہ ملک سے باہر نکل جائے گا. کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارے ملک کے ادارے واقعی اس حد تک کرپٹ ہے کہ وہ سیف الرحمان سے بھی اربوں روپے لے چکے ہیں، میرا نام ECL میں بھی ہے اور میں ملک سے باہر بیٹھا ہوں. کیا قربان جاؤں میں، اور کیا کہوں ان کے لیے.